بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم البشیر والنذیر سیدنا محمد السراج المنیر والصلاة والسلام علی امام الناس ابینا و نبینا ابراہیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا سیشن ہے جو سورہ فرقان کا لاسٹ پیسج ہم ڈسکس کرتے ہیں، لاسٹ فیو ورسز، جس میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں عباد الرحمن کو، دا سلیوز آف دا موسٹ کمپیشنیٹ ون. تو اس کو لے کے ہم نے انفیکٹ 3 پہلے ہی کے سیشنز، 2 اور پھر آج یہ 4تھ ہے اور لاسٹ ہے. تو ایک بار میں شروع سے جو ورسز کور کی وہ ریپیٹ کروں گی تاکہ جو لوگ آج والا اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی کانٹیکسٹ ملے اور جسٹ کہ ہمیں یاد رہیں وہ کوالٹیز بھی. اور انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کریں، ایٹ لیسٹ ایک اور ہوپ فلی ایک سے زیادہ، تاکہ ہم ان اسپیشل لوگوں میں ہو سکیں جن کو اللہ تعالیٰ عباد الرحمن بولتے ہیں. تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. تو عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو ارتھ پہ چلتے ہیں، یعنی جہاں کہیں بھی وہ ارتھ میں جاتے ہیں تو وہ ہمبلی چلتے ہیں، وہ اپنے ایکشن سے، اپنے ورڈ سے، اپنے ایکسپریشن سے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں فیل کرواتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، جاہل مطلب جو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رکھتا ہے، وہ لوگ جب ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، تو وہ سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ایک تو وہ سلام کہتے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، یا وہ جو بھی جواب دیتے ہیں وہ پیسفلی جواب دیتے ہیں، وہ خود ایگریویٹ نہیں ہو جاتے ہیں اس جاہل انسان کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں لمبے وقت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی رات کی نمازیں وہ پڑھتے ہیں، تہجد وہ پڑھتے ہیں اور سجدے میں اور قیام میں لمبا وقفہ گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمبلی کھڑے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یعنی وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. جب وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. ان عذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور جہنم کا عذاب بہت پریشان کر دینے والا ہے، بہت مشکل ہے. اور وہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں انسان چاہے تھوڑی دیر کے لیے رکے یا زیادہ لمبے ٹائم کے لیے رکے، دونوں ہی وہ بہت بری جگہ ہے. یعنی یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو، جیسے جوز کہتے تھے کہ ہمیں اگر آگ چھوئے گی بھی تو صرف کچھ وقت کے لیے چھوئے گی، کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ وقت کے لیے آگ میں نہیں رہنے دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مطلب بچوں جیسے ہیں اور ان کے فیوریٹ ہیں. قرآن میں انفیکٹ یہ ریکارڈڈ ہے کہ بنی اسرائیل ایسا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ وارن کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جانا ہے انہیں اور زیادہ لمبے ٹائم کے لیے بھی نہیں جانا ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ وہ لوگ ہیں جو اگر یہ اسپینڈ کرتے ہیں، جب بھی یہ اسپینڈ کرتے ہیں تو نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں، نہ تو یہ بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، نہ تو یہ اپنا ہاتھ پورا کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا جو بھی ہے سب ایک ہی دن میں ختم ہو جائے، نہ تو یہ بہت ٹائٹلی اپنے ہاتھ کو اپنے گردن پہ رکھتے ہیں. بنی اسرائیل میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز کہتے ہیں کہ نہ تو یہ اپنے ہاتھ کو بہت ٹائٹ رکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ دیں، بہت زیادہ اسٹنجی ہونا، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ اپنی فیملی پہ، وہ بس چاہتے ہیں کہ ان کا بینک بیلنس زیادہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیلنس میں خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ اسٹنجی ہوتے ہیں، اور جب بھی خرچ کرتے ہیں تو بیلنس میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے ہیں. کسی دوسرے الہ کو پکارنا مطلب الہ کہتے ہیں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کسی دوسرے الہ کو پکارنا یعنی جب آپ کسی مشکل میں ہیں تو سب سے پہلا ان کو خیال اللہ ہی تعالیٰ کا آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف نہیں ٹرن ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مطلب مانو فار ایگزامپل انسان کو کچھ مشکل ہے تو کئی بار انسان ذریعے کی طرف زیادہ ہمبل ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ ذریعہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے اصل میں وہی مجھے بچا پائے گا، اور انسان اس ذریعے کو پکارنے لگتا ہے. جیسے پیسہ ہے کسی کے پاس تو وہ ہر ٹائم پیسے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت پیسے سے کرتا ہے، تو اس کے لیے پیسہ اس کا الہ بن گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور الہ کو نہیں پکارتے ہیں.
ویسے ہی دوسرا ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی بچہ ہے، وہ سب سے زیادہ محبت اپنے بچے سے نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی تعالیٰ سے کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو ہی اپنا الہ بنا لیں گے یا اپنی ومس کو اپنا الہ بنا لیں گے. کبھی بھی وہ کچھ کر رہے ہوں گے وہ سوچیں گے میری کیا خواہش ہے. ان کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہی ہوگا کہ ان کی وم کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون، نہ تو یہ اللہ کے سوائے کسی اور الہ کو پکارتے ہیں، نہ تو یہ قتل کرتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی نفس کا قتل نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ حق بات ہو، یعنی کہ کوئی ایک ایسا انسان ہے جس نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو اس کے اوپر سزا ہوتی ہے کہ اس کی بھی جان لی جاتی ہے. تو یہ حق ہے. ایسا کوئی اسٹیٹ کر سکتا ہے کہ کسی انسان نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کے بدلے اس کو بھی اس کو موت کی سزا ہو، یہ چیز ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو کوئی حق نہیں ہوتا تب وہ بنا حق کے کسی اور کا قتل نہیں کرتے ہیں. نفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور نہ تو یہ لوگ زنا کرتے ہیں. تو عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 کوالٹیز ان کی بولی کہ یہ شرک نہیں کرتے ہیں، یہ قتل نہیں کرتے ہیں، اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور زیادہ تر لوگ ہم اس گناہ سے بچے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا جو دروازہ ہے وہ بہت لوگوں کے لیے کھول کے رکھا ہے، اس کو آسان بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان میں آ جائیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ 3 گناہ بھی کرے تو اس کو اس کا بلیم سہنا پڑے گا، اس کو آخرت کے دن اس کے لیے آنسریبل ہونا پڑے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ چیزیں کرے گا تو اس کے اوپر اس کی پینلٹی ہوگی. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن وہ ایک بہت ڈسگریسفل عذاب میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کیونکہ یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر دوسرے ظلم کا روٹ ہے. کوئی انسان مرڈر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی سیلفش انٹرسٹ کو شریک بنا دیا ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو مانتا ہے اس لیے وہ گناہ کرتا ہے. کوئی دوسرا انسان کوئی گناہ کرتا ہے کہ وہ بچی کو مار دیتا ہے، کیونکہ اس کے ریلیجن میں نہیں بولا گیا ہے کہ چھوٹی بچی کو مارنا گناہ ہے. اس نے اپنے اس ریلیجن کو جس کی مورالٹی غلط ہے اس کو اس نے اللہ تعالیٰ کے برابر رکھا ہے. تو اس لیے وہ ہر گناہ انسان اصل میں شرک کی وجہ سے ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایکول وہ کسی اور کے حکم کو بنا رہا ہوتا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ لوگ قتل کرتے ہیں، تو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور زنا، اس کے بارے میں قرآن میں کتنی جگہ ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ان سے بچا ہوا ہے وہ عباد الرحمن میں سے ہے، اور جو یہ کرتا ہے اس کو اس کی پینلٹی فیس کرنی پڑے گی، اور وہ آخرت کے ایک ڈسگریسفل اور ہیومیلیٹ کرنے والے عذاب میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن ان میں بھی ایک ایکسیپشن ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جو سچ میں توبہ کرے، جو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو برے کام ہیں ان کو اچھے کاموں سے بدل دیتے ہیں. یعنی اس انسان نے ابھی اچھے کام کیے بھی نہیں ہیں، اس نے بس سنسیئر توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایمان لایا ہے اور کچھ اچھے عمل کرنا سٹارٹ کیا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں تو بہت ماؤنٹینز آف بیڈ ڈیڈز ہیں، کیونکہ اس نے اتنی ساری بڑی بڑی بیڈ ڈیڈز کی ہیں. لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہوپ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے برے اعمال کو بھی میں اچھے اعمال سے بدل دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہمیشہ سے بہت غفور اور بہت رحیم ہے، یعنی ہمیشہ برائیوں کو، مسٹیکس کو کور کرنے والا اور رحمت والا، جو اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیے ہیں لیکن باقی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو بھی کوئی توبہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے اور اچھا عمل کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک سے مڑا ہے. یہی طریقہ ہے مڑنے کا کہ آپ توبہ کیجئے اور نیک عمل کیجئے اس کے ساتھ. اس کے بعد جو ہم نے لاسٹ ورس کل پچھلے سیشن میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ اور کیا کوالٹیز ہیں عباد الرحمن کی. تو اور کوالٹی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی برائی کے لیے، غلط چیز کے لیے شہادت نہیں دیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کہ اگر کسی نے کرائم کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے کرائم کیا ہے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، انفیکٹ آپ کا ریلیٹیو ہی کیوں نہ ہو، تو اب آپ جھوٹی گواہی یا غلط گواہی نہیں دے دیجیے گا اس کو بچانے کے لیے. آپ ہمیشہ، یہ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ سچی گواہی دیتے ہیں.
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کے خلاف، مانیے اس انسان نے کسی معاملے میں آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا ہو، اب وہ ایک جھوٹے کیس میں پھنس رہا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیجیے گا کیونکہ آپ سے تو اس کا پرانا کوئی حساب تھا. نہیں، وہ ہمیشہ صحیح گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب ان کے سامنے کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے وٹنس نہیں بنتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو اپوز کرتے ہیں. وہ والی حدیث ہم نے پچھلی بار بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن وہ ہے جو جب کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اگر وہ سکت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، اگر وہ نہیں کر پاتا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، زبان سے اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے دل میں برا جانتا ہے، اور یہ ویکسٹ لیول آف ایمان ہے. مطلب کہ ہمیں اسپائر کرنا چاہیے کہ جب کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکیں یا اپنے ورڈ سے روک سکیں، اور صرف دل میں نہیں برا جانیں. لیکن دل میں برا جاننا بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ ایمان آپ کا دکھاتا ہے کہ آپ کو گناہ سچ میں گناہ لگتا ہے، برا لگتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں والذین لا یشہدون الزور. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب یہ گزرتے ہیں کسی فالتو بات سے، لغو کہتے ہیں کہ جو وین باتیں ہوں، ولگر باتیں ہوں، جس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جو بس کسی کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہو، یا جسٹ مطلب جو ہم اس کو اپنے ورڈز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو برے جوکس ہوتے ہیں، جو جوک شریف لوگ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ اچھی سوسائٹی میں ویسے جوکس نہیں ہوتے ہیں. اچھی سوسائٹی میں کیا ہے، مطلب کہ جو لوگ سنسیئر ہوتے ہیں، جو مطلب جو اپنا طریقہ اچھا رکھتے ہیں، وہ ویسے جوکس نہیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ لغو باتوں سے، فالتو باتوں سے، ولگر، کسی اور کو برا دکھانے والی بات، یا بس ایکسیسو جوکس، ایکسیسو مطلب کہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہو، بس آپ دوسروں پہ مذاق بنا رہے ہوتے ہو، تو ان باتوں کے پاس سے جب یہ گزرتے ہیں مرو کراما، تو وہ گزر جاتے ہیں کرامت کے ساتھ، یعنی ڈگنیٹی کے ساتھ وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. وہ اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں، وہ خود ان چیزوں میں انگیج نہیں کرتے ہیں. اور جو لوگ انگیج کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ برا نہیں فیل کرواتے ہیں، ان کو نہیں وہ ڈانٹنے لگتے ہیں وہیں بھری محفل میں کہ تم لوگ کتنا غلط کر رہے ہو، تم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم ایسے کرو ویسے کرو. وہ نہیں کرتے ہیں. آف کورس ہمیں کسی کو کریکٹ کرنا ہے، ہم کرتے ہیں، پرسنلی کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس سے اس کی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ نہ ہو اور بات بھی کنوے ہو جائے. تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پاس بائے کرتے ہیں کسی بھی فالتو وین باتوں سے، تو یہ پاس بائے کر جاتے ہیں کرامت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. اپنی بھی ڈگنیٹی مینٹین کرتے ہیں خود اس کا پارٹ نہیں بن کے، اور جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی بھی ڈگنیٹی مینٹین کرتے ہیں، ان کو ہیوملیٹ نہیں کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سیکنڈ، یہ نیکسٹ آیت ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے، ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی آیات سے، جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے یعنی قرآن کی آیات سے یا اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے یاد دلاتے ہیں ان کو، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ ان آیتوں پہ ایسے نہیں گرتے ہیں کہ جیسے اندھے اور بہروں کی طرح گریں. یعنی جب وہ آیت سنتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایسے سنایا جا رہا ہے جیسے کسی بہرے انسان کو سنایا جائے، یا ایسے کو دکھایا جا رہا ہے جو اصل میں اندھا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. یعنی جب ان کو ان کے رب کی آیتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ سنتے ہیں، اس کو اپنے دل تک لے کے جاتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بس اگنور کر کے بس اس 10 سیکنڈس کے لیے یاد رہا اور پھر دماغ سے گیا اور کبھی واپس آئے نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ سنسیئرلی رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہم تک آئی ہے، اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ ان کے رب کی آیت ان کو یاد دلانے کے لیے دی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آیت کہتے ہیں میراکولس سائنس کو، ایسی گائیڈ کرنے والی چیز جو میراکولس ہو، مطلب وہ نارمل نہیں تھی کہ کوئی روڈ پہ سائن بورڈ لگا ہے تو نارملی آپ اس سے گائیڈ ہو جاتے ہو. آیت کہتے ہیں میراکولس سائنس جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ریمائنڈر ہوتا ہے وہ بلیورز کے لیے، قرآن کی دوسری آیت ہے کہ وہ بلیورز کو بینیفٹ کرتا ہے. یعنی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، آف کورس وہ بار بار مطلب ہمیشہ انسان غلطی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن، کہ سارے حضرت آدم کے بچے جو ہیں وہ خطا کرتے رہتے ہیں ریپیٹڈلی. خطاؤن مطلب ریپیٹڈلی وہ مسٹیکس کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے بیسٹ کون ہے جو ریپیٹڈلی توبہ کرتا ہو. تو وہی بلیورز بھی ریپیٹڈلی غلطی کرتے رہتے ہیں، لیکن بار بار جب ان کے پاس ریمائنڈر آتا ہے تب وہ اس ریمائنڈر کو دھیان سے سنتے ہیں، تب وہ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں.
وہ ہم نے رمضان والی آیت بھی پڑھی تھی نا، دعا والی جو تھی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ تعالیٰ امیڈیٹلی رسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی کالر کی کال کو، فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیتیں آتی ہیں تو وہ اندھے بہرے نہیں پڑھتے ہیں اس پہ، وہ رسپونڈ کرنے کی اس کو کوشش کرتی ہے. جو وہ آیت ان کو کرنے کو کہہ رہی ہے، جو ان سے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کتنا سٹیک ہے یہاں پہ، کیونکہ ابھی یہ میرا خیال ہے سیکنڈ لاسٹ کوالٹی ہے. مطلب ابھی تک جو ہم نے کوالٹیز کری، اللہ تعالیٰ وہی ہمیں انکریج کر رہے ہیں کہ ایسے مت سنو کہ تم سنو اور تمہیں اثر ہی نہ ہو، بننے کی کوشش کرو عباد الرحمن میں سے اس آیت کو سن کے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اس کا ایگزامپل ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مانو ہم کہیں بیٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، مانو فون ہی اسکرول کر رہے ہیں، ادھر سے اذان ہوتی ہے، وہ بھی ایک آیت ہے، ایک ریمائنڈر ہے. اس ٹائم آپ کے پاس چوائس ہے، آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں اسکرول کر کے، یا تو آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور جو بیٹر کام ہے آپ کو زندگی میں آپ وہ کر سکتے ہیں. تو مطلب ہر ٹائم، مطلب زندگی کے ہر سٹیج میں انسان ہمیشہ چوز کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیت دی ہے، اس میں ہی اسی پیسج کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے چینج ہونے والی آیت کا ذکر کیا تھا کہ میں نے ان کے لیے بنایا ہے جو چاہتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں ذکر کرنے کا اور جو ارادہ کرتے ہیں شکر کرنے کا. تو وہ بھی ایک آیت ہے کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں ڈوبتے ہوئے، وہ بھی ایک آیت ہے. اس سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ریمائنڈ کریں اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. یا تو ہم اندھوں کی طرح پڑھ سکتے ہیں اس آیت پہ کہ ہم نے دیکھا، ہم سوچے یہ تو روز ہوتا ہے، صبح شام تو روز ہوتی ہے، اس میں کیا ہی کروں، اور اس سے گائیڈنس نہیں لی. جبکہ یہی آسمان زمین اور قرآن کی آیت ہے، جو سنسیئر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ آیت ہوتی ہے، اور جو نہیں سنسیئر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بس آرام سے اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کچھ اس سے. اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ فیہ ذکرکم، کہ اس کے اندر تمہارا ذکر ہے. تمہارا ذکر ہے، ایک تو کہ تمہارے لیے ریمائنڈر ہے، دوسرا کہ تمہارا ذکر ہے. یہ قرآن کسی تیسرے بندے کی بات نہیں کر رہی ہے، یہ صرف قریش کی بات نہیں کر رہی ہے، یا صرف یہ نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی ہے، یہ پرسنلی میری بات کر رہی ہے. اس میں قرآن میں الگ الگ لوگوں کا ڈسکرپشن آتا ہے، انہی ڈسکرپشنز میں سے ایک ڈسکرپشن میرے لیے فٹ کرتا ہے، تو اس میں میری بات ہے. ویسے اس میں ہم لوگوں کی پرسنلی بات ہے. تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے پرسنلی ہر ایک تک بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس انسان کو قرآن کا علم ملا ہے اور اس کو نہیں ملا ہے، تو وہ آیت پرسنلی اللہ تعالیٰ نے ہم تک ڈیلیور کروائی ہے. تو ہمارے اوپر اٹس آر ڈیوٹی کہ ہم اندھوں اور بہروں کی طرح نہ اس کے طرف مڑیں، بلکہ دیکھنے والے اور سننے والوں کی طرح کرے. جیسے وہ سنا ہوگا سمعنا واطعنا، اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور دوسری جگہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اپنے راستے پہ، اور جو بھی مجھے فالو کرتے ہیں علی بصیرۃ، مطلب ہم انسائٹ کے ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں چیزوں کو، ہم لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو فالو کرتے ہیں. تو یعنی دیکھنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ بار بار بولتے ہیں کہ دیکھو سنو، کیوں نہیں تم غور کرتے ہو. خیر، پھر لاسٹ جو ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فیملی کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، مطلب اس پیسج میں دو ٹائپ آف لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو 2 دعائیں کرتے ہیں. پہلی دعا کیا تھی؟ بولو. پہلی دعا ہم نے پڑھی نا، جو کیا دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہنم بہت بری جگہ ہے. دوسری دعا جو آخری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ ربنا، پھر بھی وہ کلیکٹیو میں دعا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ صرف اکیلے وہ دعا کر رہے ہیں صرف اپنے لیے، ان کو باقیوں کا بھی کنسرن ہے، وہ باقیوں کے لیے بھی ایک کیئر رکھتے ہیں دل میں. اور وہ کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ ہمیں گفٹ کیجئے ہمارے ازواج میں سے، یعنی ہمارے اسپاؤزز میں سے، ہسبینڈس میں سے اور وائفز میں سے، اور ومن ذریاتنا، اور ہمارے بچوں میں سے، ہماری پروجنی میں سے، یعنی ہمارے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے. ہم تو 3 ہی جنریشن دیکھ پاتے ہیں، پر وہ دعا کرتے ہیں سب کے لیے، جن کو وہ نہیں بھی دیکھیں گے ان کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں. ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں گفٹ کیجیے ہمارے ازواج میں سے اور ہمارے بچوں میں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک،
کہ ہمارے ازواج، ہمارے اسپاؤزز ہمارے لیے اور ہمارے بچے ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں بلکہ ہمارے دل کو ان کی وجہ سے سکون ملے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم لوگوں کو متقین لوگوں کا امام بنائیے. یعنی انسان اپنی فیملی کا امام ہوتا ہے ایک طریقے سے، اور کوئی انسان اگر وہ ایسی پوزیشن میں ہے تو وہ اپنی فیملی سے زیادہ بھی لوگوں کا امام ہوتا ہے. یعنی امام ہونا مطلب لیڈر ہونا، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے ایک طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری فیملی ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. قرۃ اعین مطلب کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. دوسرا مطلب یہ کہ ہماری آنکھ انہی کے پاس قرار پاتی ہے، ہم ان سے آنکھ ہٹا کے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. یعنی جیسے کوئی اسپاؤز ہے، کوئی ہسبینڈ ہے، وہ اس کو اپنی وائف ہی بہت خوبصورت لگتی ہے، اس کی نظر نہیں اس کی وائف سے ہٹ کے دوسروں کی طرف جاتی ہے، اور اس کی وائف سے اس کو پریشانی نہیں فیل ہوتی ہے، اس کو انفیکٹ اس سے سکون فیل ہوتا ہے. وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے اپنی وائف سے سکون فیل ہو. ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ سے سکون فیل ہو، اپنی فیملی ہی ہمیں سکون دے، ہم اپنی فیملی سے ہٹ کے کہیں اور نہ جانا چاہیں. انفیکٹ ہم دنیا سے ہٹ کے، دنیا کی پریشانیوں سے ڈیل کر کے تھک کے ہم اپنی فیملی کے پاس آئے ریجوینیٹ ہونے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملی ہی ان کو پرابلم دیتی ہے، انفیکٹ وہ فیملی ہی سے بھاگ کے دوسری جگہ قرار پانے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کیفے میں بیٹھیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کہیں اور بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو فیملی سے قرار نہیں ملتا، ان کو فیملی سے سکون نہیں ملتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فیملی اللہ تعالیٰ نے سب سے امپورٹنٹ یونٹ بنایا ہے. جیسے کوئی بھی بلڈنگ تبھی اسٹرانگ ہوگی جب برک اسٹرانگ ہوگا، امت تبھی اسٹرانگ ہوگی جب ہر فیملی اسٹرانگ ہوگی. فیملی کے اسٹرانگ ہوئے بنا اور فیملی میں اچھی چیز، اچھی ویلیوز کا اسٹیبلش ہوئے بنا امت نہیں اسٹرانگ ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے. ربنا ہب لنا، ہب لنا مطلب کہ گفٹ اس، ہمیں گفٹ دیجیے، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے ازواج اور ہمارے بچوں میں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور کہ ہماری آنکھ انہیں چھوڑ کے دوسری جگہ نہ جانا چاہے، ہم انہی میں قرار پائیں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم لوگوں کو متقینوں پر امام بنائیے. امام جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگ، اگر لوگ اس کے انڈر کے متقین ہیں، یعنی امام بھی خود متقی تھا، تبھی وہ جن کی امامت کر رہا ہے وہ بھی متقی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ متقی لوگ کی امامت کوئی غیر متقی انسان کرے جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے. تو وہ یہی بول رہے ہیں کہ ہماری فیملی کو متقی لوگوں سے بھر دیجیے، کیونکہ ہم اپنی فیملی کے امام ہیں. تو ہم آخرت کے دن جب کھڑے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ، ہر انڈیویجول کا تو اکیلے وہ ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فار ایگزامپل بری قوم کے بارے میں کہ ان کو ان کے لیڈرز سے بلایا جائے گا، اور جیسے فرعون کے بارے میں کہ وہ اپنی پوری قوم کو لیڈ کرے گا جہنم تک. ویسے ہی اچھے لوگوں کے بارے میں بھی کہ رسولوں کی امت کو رسول کے نام سے بلایا جاتا ہے کہ تم ان کی امت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت سب سے بڑی ہو نمبر میں، کیونکہ انسان اپنے امام سے اٹیچ ہوتا ہے. ویسے ہی ہر ایک فرد کا تو اپنا حساب ہے، لیکن ایک فیملی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنی اچھائی کی وجہ سے باقی اچھے لوگوں کو بھی لے جاتا ہے اپنے ساتھ جنت میں. تو ہم وہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا امام بنائیے، کہ میرے انڈر جو لوگ ہیں، مانو میرے بچے ہیں، تو وہ بھی متقی ہوں. اور وہ کیسے متقی ہوں گے؟ میں خود ہوں گی تبھی وہ ہو پائیں گے، کیونکہ میں ہی ان کو سکھا رہی ہوں. ویسے ہی فیملی میں جیسے کوئی فادر ہے وہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میری وائف، میرے بچے وہ متقی ہوں اور میں متقی لوگوں پر امام رہوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہوں جو متقی نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ساری ہی کوالٹیز تھیں. پھر اس پیسج کو اینڈ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس بات سے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ساری جو کوالٹیز بولی عباد الرحمن کی، ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے ایلیویٹڈ مینشنز کے، مطلب مینشنز کوئی ایسے ہو جو بہت ایلیویٹڈ لینڈ پہ بنائے ہوئے ہیں جہاں سے بہت اچھا نظارہ دکھتا ہو. تو اللہ تعالیٰ جنت کا گھر ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ ایلیویٹڈ کیسلز ہوں گے، جو اونچی زمین پہ ان کے کیسلز بنے ہوں گے اور یہ وہاں رہتے ہیں. یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس لیے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. یعنی جو بھی یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ بنا صبر کے پاسبل نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ لاسٹ کوالٹی فیملی والی، فیملی میں آپ کو قرار اور سافٹنس اور جینٹلنس پیدا کرنی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی جھگڑا ہو جائے، لیکن آپ کو صبر کر کے اس میں وہ جینٹلنس اور خوبصورتی ان ریلیشنز میں پیدا کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ایلیویٹڈ مینشنز ہیں جزا میں بما صبروا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس دن وہ لوگ ریسیو کریں گے گریٹنگس
تحیہ کہتے ہیں گریٹنگس کو، و سلامہ، اور پیس کی دعا. یعنی اس دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو اینجلز اور جنت کے باقی ریسیڈنٹس ان کو گریٹ کریں گے خوشی سے اور ان کے اوپر سلامتی بھیجیں گے. خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ، اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ایکسیلنٹ جگہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے رکنے کے لیے یا لمبے وقت کے رکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جہنم کے ڈسکرپشن سے کانٹراسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جنت اصل میں وہ جگہ ہے جہاں انسان تھوڑے دیر کے لیے بھی رکے تو بہت بڑی بات ہے اور لمبے ٹائم کے لیے بھی رکے تو بہت اچھی بات ہے. یہ دونوں طریقے سے اچھی ہے. پھر آخری آیت ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، کہ تمہارے رب کو تم سے کیا غرض ہوگا، تمہاری ویلیو کیا ہے تمہارے رب کے سامنے میں، الا دعاءکم، سوائے اس کے کہ تم دعا کرتے ہو اپنے رب سے، سوائے اس کے کہ تم نے دعا کی ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہمارے لیے کیا ہے، بس ہم اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن شپ اسٹیبلش کرتے ہیں وہی ایک چیز ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے، ورنہ ہماری فزیکل اسٹرینتھ، ہمارا پیسہ، ہماری کوئی اور چیز ہمیں نہیں ویلیو دیتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہی ہمیں ویلیو دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، کہ تم لوگ کے لیے ویلیو کی چیز کیا ہے سوائے اس کے کہ تمہاری جو دعا ہے. فقط کذبتم، لیکن تم میں سے بہت ہیں، تم میں سے وہ ہیں جو جھٹلا دیتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں. فسوف یکون لزاما، تو ان لوگوں کے لیے اس کی وجہ سے عذاب ضرور آئے گا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ان کو پھر اس کی پینلٹی سہنی پڑتی ہے. اس ریجیکشن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے. اس لاسٹ ورس کو سمجھنے کا اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دعا ایک تو کہ ہماری دعا، اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرتے ہیں اس کو ریفر کریے کہ ہمارے پاس ویلیو کا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دوسری طریقے سے جیسے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ویلیو کا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ ڈیوٹی ڈالی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذمہ داری پہاڑ پہ، آسمان پہ، پتھر پہ، ان سب پہ ڈالی تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ ہم اس دنیا میں رہیں گے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ کوئی چاہے تو شکر کرے، کوئی چاہے تو کفر کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس ساری مخلوق کو نہیں دی ہے. ایک کوئی جانور ہے، مانو گھوڑا ہے یا کچھ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پر ان کو یہ چوائس نہیں ہے. انسانوں کو یہ چوائس ملی ہے، یعنی ان کی رسپانسبلٹی ہے. وہ چوز کر سکتے ہیں اچھا کام کرنا، اور ان کو مہلت دی گئی ہے، وہ چوز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں وہ غلطی بھی کریں، برائی بھی کریں، اسی ٹائم فوراً ان کی ججمنٹ نہیں ہو جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ویلیو کا کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بڑی رسپانسبلٹی دی تھی کہ تم دعا کرنے والے بنو، لیکن اب تم لوگ نے وہ رسپانسبلٹی ریجیکٹ کر دی ہے تو تمہارے اوپر اس چیز کا بلیم آئے گا. تو یہ تھی سورہ فرقان کی لاسٹ آیت. آج ہم نے یہ کمپلیٹ کیا. آئی پرے کہ ہم سب کے لیے یہ انلائٹننگ ہو، یہ ہمیں قرآن سے اور کنیکٹ کروائے اور ہم ان باتوں کو فالو کر سکیں اور عباد الرحمن میں سے ہم لوگ بن سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.